مشتاق احمد یوسفی دھیرج گنج کا پہلا یادگار مشاعرہ 10واں حصہ خواص مولی اور اچھا سا نام بشارت نے دوپہر کا کھانا یتیم خانے کی بجائے مولوی بادل عباد اللہ کے ہاں کھایا جو اسی اسکول میں فارسی پڑھاتے تھے۔ مکھن سے چپڑی ہوئی گرم روٹی کے ساتھ آلو کا بھرتا اور لہسن کی چٹنی مزہ دے گئی۔ مولوی بادل نے اپنی شفقت اور تعاون کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ برخوردار میں تمہیں کھونتے کو رفو کرنا، آٹا گوندھنا اور ہر طرح کا سالن پکانا سکھا دوں گا، بخدا بیوی کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوگی۔ سر دست انہوں نے مولی کی بھجیا بنانے کی وہ ترکیب بتائی جو خاصی پیچیدہ اور پرخطر تھی، اس لیے کہ اس کی ابتدا مولی کے کھیت میں پاؤ پھٹنے سے پہلے جانے سے ہوتی تھی۔ انہوں نے خاص ہدایت کی کہ دیہات کے آداب کے خلاف لہلہاتے کھیت میں ازل صبح منہ اٹھائے نہ گھس جاؤ، بلکہ مینڈ پر پہلے اس طرح کھانسو کھنکھارو جیسے بیک کواڑ یا ٹاٹ کے پردے والے بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے کھنکھارتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہدایت کہ ٹخنے سے ایک بالشت اونچا لہنگا اور ہنسلی سے 2 بالشت نیچے چولی پہننے والی کھیت کی مالکن سے تازہ گدرائی ہوئی مولی کا محل وقوع اور اسے توڑنے کی اجازت کس طرح لی جائے کہ نظر دیدنی نہ پڑے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ چمگادڑ سبزیاں مقوی اور کاسر ریاح ہوتی ہیں۔ چمگادڑ سبزیوں سے ان کی مراد وہ پودے تھے جو اپنے پیر آسمان کی طرف کیے رہتے تھے، مثلا گاجر، گوبھی، شلجم۔ پھر انہوں نے پتے دیکھ کر یہ پہچاننا بتایا کہ کون سی مولی کھاری پھسپھسی نکلے گی اور کون سی جڑیلی اور مچھیل، ایسی تیزاب داری کے کھانے والا کھاتے وقت منہ پیٹ لے اور کھانے کے بعد پیٹ پیٹتا پھرے، اور کوئی ایسی سی ڈول چکنی اور میٹھی کہ بے تحاشا جی چاہے کہ کاش گز بھر کی ہوتی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کبھی غلطی سے تیزابی مولی اکھاڑ لو تو پھینکو مت، اس کا عرق نکال کے اونٹ کی کھال کی کپی میں محفوظ کر لو۔ 40 دن بعد جہاں داد یا ایگزیما ہو وہاں پھریری سے لگاؤ، خدا نے چاہا تو جلد ایسی نکل آئے گی جیسی نوزائیدہ بچے کی۔ کچھ عرصے بعد جیسے ہی بشارت نے اپنے ماموں کی ایگزیما کی پھنسیوں پر اس عرق کی پھریری پھیری تو بزرگوار بالکل نوزائیدہ بچے کی طرح چیخیں مارنے لگے۔ بشارت انٹرویو سے فارغ ہو کر بامراد و شاد کام نکلے تو کتا ان کے ساتھ نتھی تھا۔ انہوں نے حلوائی سے 3 پوریاں اور ربڑی خرید کر اس کتے کو کھلائی۔ وہ ان کے ساتھ لگا مولوی بادل کے ہاں بھی گیا۔ انٹرویو میں آج جو معجزہ ان کے ساتھ ہوا اسے انہوں نے اسی کے قدم کا ظہور سمجھا۔ کانپور جانے کے لیے وہ لاری میں سوار ہونے آئے تو وہ ان سے پہلے چھلانگ مار کر اس میں گھس گیا، جس سے مسافروں میں پہلے کھلبلی اور پھر بھگدڑ مچ گئی۔ کلینر اسے انجن اسٹارٹ کرنے والا ہینڈل مارنے کو دوڑا تو انہوں نے لپک کر اس کی کرائی مروڑ دی۔ کتا لاری کی چھت پر کھڑا ان کے ہمراہ کانپور آیا۔ ایسے باوفا کتے کو کتا کہتے اب انہیں حجاب محسوس ہونے لگا تھا۔ انہوں نے اسی وقت اس کا نام بدل کر لارڈز ویلزلی رکھا، جو اس جنرل کا نام تھا جس سے مقابلہ کرتے ہوئے ٹیپو سلطان نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ کانپور پہنچ کر انہوں نے پہلی مرتبہ اس پر ہاتھ پھیرا تو انہیں اندازہ ہوا کہ کتے کا جسم اتنا گرم ہے۔ اس پر جا بجا لڑکوں کے پتھروں سے پڑے ہوئے زخموں کے نشان تھے۔ انہوں نے اس کے لیے ایک خوبصورت کالر اور زنجیر خریدی۔